السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ کتاب الحیل، ہا کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر زبر ہے اور لام۔ حیل، یہ حیلتن کی جمع ہے، حیل۔ یہ کتاب امام بخاری رحمہ اللہ نے ان فقہا کے رد کے اندر لکھی ہے کہ جو شرعی احکام کو باطل کرنے کے لیے مختلف حیلے وہ اختیار کرتے ہیں، یعنی شرعی احکام کو باطل کرنے کے لیے یا شرعی احکام سے بچنے کے لیے مختلف بہانے یا مختلف حیلے یا مختلف واسطے تلاش کرتے ہیں، تو ان کے رد کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحیل لکھی ہے۔ بالخصوص احناف اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی تھی جو ان سے ثابت ہے، اور کتاب وہ وجود نہیں ہے اس کتاب کا، لیکن اس وقت کتاب موجود تھی جب انہوں نے وہ لکھی تھی، کتاب الحیل، ٹھیک ہے، کتاب الحیل انہوں نے لکھی تھی۔ اس کے اندر یہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی کتاب دیکھی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب الحیل۔ اب آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ کہتے میں نے ان کی کتاب دیکھی، اس کے اندر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا گیا تھا ہیلوں بہانوں کے ساتھ، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا گیا تھا ہیلے اور بہانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ مثلا زکوٰۃ سے بچنے کا کیا ہیلہ ہے، نماز کی فرضیت سے بچنے کا کیا ہیلہ ہے، اس کے علاوہ اور کئی ایک چیزیں کہ ہیلے بہانوں سے ایک واجب سے بچ جایا جائے، ایک فرض سے بچ جایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کتاب، یہ تاریخ بغداد کے اندر یہ قول ہے عبداللہ بن مبارک کا، جلد 13 کے اندر صفحہ 202، صحیح سند کے ساتھ وہ موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ کی کتاب الحیل صاحب، اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب ثابت نہیں ہے، اور اللہ کی توفیق سے وہ کتاب الحیل جو تھی اس کا بھی وجود ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا وجود بھی نہیں رہا، لیکن انہوں نے لکھی ضرور تھی اس کو۔ اس دور کے علماء جنہوں نے وہ کتاب خود دیکھی ہے وہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں۔ تو بہرکیف جو جو مسائل ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منسوب کیے جاتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جو مسئلے منسوب ہیں وہ بھی اس چیز پر گواہ ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کئی ایک مسائل میں ہیلے وہ تلاش کیے ہیں۔ ہیلے کے اوپر کچھ باتیں ذکر میں مختصراً کر دیتا ہوں، ویسے تو آپ کو جو جو میں نے آپ کو وہ تحریر بھیجی ہے اس کا مطالعہ کریں۔ شیخ عبد الرحمن ضیاء حفظہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ ایک مجلس کروائی تھی کتاب الحیل، یہ صحیح بخاری کے کتاب الحیل پر، انتہائی مفید ہے۔ اس کا خلاصہ فضیلت الشیخ حافظ عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ نے وہ لکھا تھا، وہ مفید ہے۔ وہ خلاصہ نہایت مفید ہے ماشاءاللہ، اس کا مطالعہ کریں، کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ ہیلوں کے حوالے سے۔ مختصر میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہیلا جو حیل ہے یہ ہیلا کی جمع ہے، ہیلا واحد ہے، اور ابن حجر رحمہ اللہ جو اس کی تعریف کی ہے اپنی فتح الباری کے اندر، جو میرے پاس نسخہ ہے اس کی جلد 12 ہے، صفحہ اس کا 408 ہے، کہتے ہیں وہیا
ما یتوصل به الی مقصود بطریق خفی، جب کسی مقصد کی طرف مخفی اور پوشیدہ راستے سے یا ذریعے سے پہنچا جائے، اس کو ہیلا کہتے ہیں. یعنی یہ لغت کے اندر ہیلا اس کو کہتے ہیں کہ کسی پوشیدہ اور مخفی راستے سے کسی مقصد تک پہنچا جائے. ٹھیک ہے. اس کی مختلف اقسام ہے. اہل علم نے کبھی ہیلا یہ جائز ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے، کبھی ہیلا حرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ابن جو امام بخاری رحمہ اللہ کو یہاں مقصود ہے وہ ان ہیلوں کا رد کرنا ہے جو حرام تک پہنچانے یا مکروہ ہونے تک پہنچاتے ہیں. تو ایسے ہیلے باطل اور ناجائز ہیں کہ جو کسی شرعی حکم کو ساقط کرنے کا باعث بنتے ہیں. اب مثال میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں کہ جو ہیلے بلکہ مثالیں ادھر دی گئی ہیں ساری، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں کون سا ہیلا وہ جائز ہے، کون سا ہیلا جائز نہیں ہے. اور آگے باقی صحیح بخاری کے اندر بھی سارے اس کے حوالے انشاءاللہ آئیں گے. بس یہ ضابطہ یہ ہے کون سا ہیلا جائز ہے اور کون سا ہیلا جائز نہیں. اس کا ضابطہ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو بیان کیا وہ یہ ہے، کہتے ہیں وہ ضابطہ، اس ہیلے کا ضابطہ یہ ہے کہ ان کانت للفراری من الحرامی والتباعد من الاسم فحسن، اگر ہیلا حرام چیز سے بچنے کے لیے کیا جائے یا گناہ سے دور ہونے کے لیے کیا جائے تو وہ ہیلا اچھا ہے، عمدہ ہے، قابل تحسین ہے. وہ ان کانت لابطال حق، حق کی مسلم، اگر کسی مسلمان کے حق کو باطل کرنے کے لیے ہیلا کیا جائے فلا بدہ فلا، تو یہ ہیلا جائز نہیں ہے، بل یہ اسم و عدوان، بلکہ یہ ہیلا گناہ ہے اور سرکشی ہے، حد سے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ ہیلا اپنائے کہ اب ایک شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 1 سال گزرنے کے بعد. ایک شخص کے پاس زکوٰۃ کا مال پورا 11 ماہ رہا. اب وہ ایک تو ہے نا کہ خود خرچ کرنا چاہتا ہے تو خرچ کر دے اپنے مرضی سے، اس کو پورا اختیار ہے. لیکن یہ کیا کہ اس کو پتہ ہے کہ اگلے مہینے میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اب اس زکوٰۃ سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، اس زکوٰۃ سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے اس مال کو کسی کے مطلب اپنی بیوی کو ٹائم ہبہ ہو گیا. اپنی بیوی کو ہبہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یا اس مال کو وہ فروخت کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یا اس مال کو وہ تبدیل کر لیتا ہے کسی اور مال کے ذریعے. مثلا اس نے پلاٹ تھا اس کے پاس، اس پر زکوٰۃ فرض ہونی تھی تو اس نے اس مال کو فروخت کر کے گاڑی لے لی. اب گاڑی لے لی ہے، اب گاڑی کے اوپر ظاہر زکوٰۃ نہیں ہے. اب وہ کس مقصد کے لیے اس نے لی ہے، زکوٰۃ نہ مجھ کے اوپر واجب ہو جائے. اب اس کے بعد جب دوبارہ اب اس نے اپنی گاڑی بیچ کے پھر پلاٹ خرید لیا، کیونکہ اب آئندہ سال کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. اب وہ 1 سال وہ اپنا آرام سے گزار سکتا ہے. اس مقصد کے لیے اگر کوئی ہیلا نکالتا ہے تو یہ باطل ہے. یہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، اس سے زکوٰۃ سے بچا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. اگر کوئی ہیلا اختیار کرتا ہے تو ہیلا اختیار کرنا بھی گناہ ہے، لیکن اس سے زکوٰۃ بھی ساقط نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے کہ ہیلا اختیار کرنا تو گناہ ہے لیکن اس سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی زکوٰۃ کے بس سے بچنے کے لیے ہیلا اختیار کر لیتا ہے تو اس کا وہ گناہ گار تو ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس سے وہ زکوٰۃ بھی ساقط نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی ایک مثال اور بھی دی جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کسی کو کوئی چیز ادھار دیتا ہے، مثلا کہتا ہے کہ یہ چیز میں تمہیں، ایک کتاب اپنی میں ادھار دیتا ہوں تمہیں، فروخت کرتا ہے ادھار. یہ کتاب میری آپ تم فرض کیا 1,000 روپے کی لے لو. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں فلاں تاریخ کو جو ہے نا، یا جب بھی مجھ سے بن پائے میں 1,000 روپے تمہیں دے دوں گا. اب اس کو کتاب دے کے اس کے حوالے کر دی. اب وہی کتاب اس نے نگد کے اندر 800 روپے کی لے لی. 800 روپے کی لے لی.
اب چونکہ اس کے ذمہ تھے 1000 روپیہ اور 800 روپے کی اس نے لے لی ہے، اس کو نقدوں کے اندر اس نے 800 روپے کی لے لی۔ اب جو اس نے یہ ہیلا کیا ہے نا 200 روپیہ بچانے کے لیے، اس نے جو یہ ہیلا کیا ہے یہ بھی اسی حرام ہیلے کے اندر ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کی مثالیں اس طرح، اس کی ایک حدیث کے اندر جو مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اوپر، یہود کے اوپر چربی حرام کی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، اب اس چربی کو حلال کرنے کے لیے نا انہوں نے ہیلا کیا اختیار کیا کہ اس چربی کو پگھلا کر اس کا تیل بنا کے بیچنا شروع کر دیا۔ یہ انہوں نے ایک ناجائز ہیلا کیا تھا، یعنی اس حرمت کو دور کرنے کے لیے، اس حکم کو باطل قرار دینے کے لیے اس نے اس کی حیت کو بدل دیا اور ہیلا اختیار کیا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو ہیلا اللہ کے حکم تک پہنچنے کے لیے اختیار کیا جائے یا کسی ناجائز چیز سے بچنے کے لیے کیا جائے یا کسی برائی سے دور ہونے کے لیے کیا جائے، وہ جائز ہے، بالکل جائز۔ جی، اس حد تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے ہیلے کے حوالے سے تو کر سکتا ہے جی، اس کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، جیسے کہ بات تو واضح ہے، لیکن یہ جو ہیلے والے ہیں تو یہ اپنے اعتبار سے ہیلا کا دفاع کر کے یہ کہتے ہیں کہ جو ہیلا گناہ سے بچنے کے لیے ہو وہ جائز ہے۔ اس کا یہ معنی اس طرح کرتے ہیں کہ اگر وہ جیسے آپ نے زکوٰۃ والی مثال دی شروع والے بندے کی، تو اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، مطلب وہ یہ والا کام نہ کرتا اور پھر زکوٰۃ بھی نہ دیتا تو وہ گناہ میں واقع ہو جاتا۔ اب اس گناہ میں واقع نہ ہونے کے لیے اس نے یہ ہیلا اختیار کیا، تو کہتے ہیں پھر تو یہ گناہ سے بچنے کے لیے ہیلا ہوا اور یہ درست ہوا۔ یہ اس سے بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ پہلے تو خود گناہ کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے، پھر اس ارادے کو درست کرنے کے لیے، اپنے اس ارادے کو درست کرنے کے لیے اگلا ہیلا کیا ہے۔ ہم تو کتاب اللہ تو کہتی ہے کہ اس گناہ کا ارتکاب ہی کیوں کرنا ہے، یعنی اتنا خوف ہے کہ گناہ کا، اب جس رب کا اتنا خوف ہے اس کا گناہ کا قصد کیا ہی کیوں ہے؟ جب اللہ نے یہ حکم نافذ کیا ہے کہ اس کے اندر مال آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہی کرنی ہے، اب اس کے اندر یعنی ابدیت کیا ہے، عبودیت کیا ہے کہ اس حق کو ادا کر دیا جائے۔ اب پہلے یہ سوچنا کہ اگر میں زکوٰۃ نہیں ادا کروں گا تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا، بے گناہ گار تم کیوں ہونا ہے، تم نے گناہ پہلے تو اس کا قصد کرنا۔ اس لیے نا ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، بڑی ہی پیاری، یعنی وہ دل کو لگتی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص جو صراحتاً مطلب زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ گناہ گار تو ہے، لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو ہیلا کر کے زکوٰۃ ادا نہ کرے، کہتے وہ زیادہ گناہ گار ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کی انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو کمپیریزن اس کا کیا منافق کے ساتھ۔ ایک وہ شخص ہے جو واضح کفر کرتا ہے، کہتا ہے میں کافر ہوں اور میں نہیں مانتا۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو ہیلا کر کے، یعنی مطلب اپنا نفاق ظاہر نہیں ہونے دیتا، اندر کفر چھپاتا ہے اور ظاہر اپنا ایمان کرتا ہے، جو اس طرح دھوکہ دے کر اور فراڈ کی کوشش کر کے جو شخص اپنا کفر کافر رہتا ہے، وہ شخص زیادہ، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اسی لیے کہا گیا، کہتے وہ شخص جو ہیلا کر کے اللہ کے جی، ایک شخص جو ہیلا کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد کرتا ہے وہ شخص بڑا گناہ گار ہے، کیونکہ اس نے دو گناہ کیے ہیں، ایک تو یہ کیا ہے کہ اللہ کے حکم کی بجاوری نہیں کی، دوسرا اس نے ہیلا اختیار کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، اور اس دھوکے کے اوپر اس کو گناہ ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ جی شیخ محترم، جزاک اللہ خیر۔ شیخ صاحب ایک اور یہ سوال ہے، شیخ محترم جس مذہب کے ائمہ سے ہی اس طرح کے ہیلے ثابت ہوں یا عقائد میں اس سے بھی بڑی خطرناک چیزیں ثابت ہوں اور پھر محدثین نے ان پر مسلسل رد کرتے گئے، جیسے امام بخاری یہاں پر لے آئے ہیں یا کئی اور حدیث کی کتابوں میں ان پر خاص رد کیا گیا ہے ان کے نام سے بھی، جی اور پھر بعد میں کتب ان کے لیے تصنیف کی گئی خاصتاً۔ شیخ جی صاحب ان کو اس مسئلہ کو اصلاً کیسے اہل سنت کی طرف نسبت کی جاتی ہے؟
जो कहा जाता है कि चार मसालिक हैं अहले सुन्ना में, बाकी तीन की तो समझ आती है, ये चौथा किधर से आ जाता है? हाँ, असल में आप यानी उनका जो कसद था ना, याद रखें, उनका जो कसद था, जो अबू हनीफा रहमतुल्लाह को, वो कसद, उनका जो कसद था वो बातिल नहीं था। यानी वो हराम का इर्तिकाब करने के लिए उन्होंने कसद नहीं किया था असलन। यानी उनकी नीयत जो थी वो हराम की नहीं थी, लेकिन उनका जो अमल था वो शदीद हुर्मत वाला था, ये हीला निकालने वाला। इस बुनियाद पर उनका एक कह लें कि इसीलिए उनके ऊपर नकीर की गई है, रद्द किया गया है। लेकिन चूंकि अगर तो वो उनका कसद ही बातिल होता, फिर तो उनके ऊपर शदीद मजम्मत की जाती। और बसा औकात ये चीज़ इंसान को ऊपर की तरफ भी ले जाती है, इस तरह के आजकल के मुल्हिदीन करते हैं। मुल्हिदीन जो हीले करते हैं, उनका पीछे कसद सही नहीं होता, उनका तो बुनियाद ही गलत है। तो जो अबू हनीफा रहमतुल्लाह वगैरह से है, ये काबिल मजम्मत है। लेकिन इस मजम्मत की हद इस कदर नहीं है कि उनको वो इस्लाम से खारिज कर दिया जाए। या बाकी ये जो मज़ाहिब बने हैं, याद रखें कि मज़ाहिब अरबा, ये उनके मुकल्लिदीन की तरफ से बने हैं। कि मुकल्लिदीन की तरफ अगर आप देखें ना, सलफ को, यानी जो अबू हनीफा रहमतुल्लाह के इर्द गिर्द के जो अहले इल्म हैं, यानी उनके दौर के और उनके बाद वाले इमाम बुखारी वगैरह तक, वो तो इनको यानी एक पहले काबिल तकलीद या काबिल इत्तिबा मजहब नहीं समझ, अहले राय के नाम से याद करते थे उनको। उसके अंदर अबू हनीफा रहमतुल्लाह भी आते थे और दीगर अहले कलाम भी आते थे। तो उनको इसी तरह वो डील करते थे, अहले राय के नाम से। तो इसलिए उन्होंने तो इसको खूब रद्द किया है। इनके तकर्रुब को और इनके इनके पास रहने को या इनसे इल्म हासिल करने को बिल्कुल भी उन्होंने ऐसा, मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने इसको जायज़ करार दिया हो। यानी ये तो है इनफरादी तौर पर मोहम्मद बिन हसन शेबानी से इमाम शाफी ने कुछ इल्म हासिल किया है, इस तरह तो है। लेकिन एक जिस तरह स्कूल ऑफ थॉट जो बनाया गया है, बाद में जो बनाया गया है, इस तरह तो उन्होंने किसी ने नहीं बनाया, किसी ने भी फॉलो नहीं किया। उन्होंने कोई कहे कि मैं हनफी स्कूल ऑफ थॉट से हूँ, यानी कोई बड़ा इमाम ऐसा हो, ये तो इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने आखिर सबसे पहले जो है ना वो इस स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद रखी है। इससे पहले कहीं भी नहीं, वो भी 321 हिजरी के अंदर वफात उनकी है, यानी चौथी सदी के अंदर जाके ये स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद इस तरह रखी गई है। इससे पहले तो इस तरह नहीं मिलता, इस तरह हम्बलियों और शाफियों वगैरह के अंदर भी इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। तो ये चीज़ें जो मज़ाहिब अरबा और फिर उसके बाद जो उसमें गुलूफ किया गया है, ये बाद की बातें हैं। ठीक है। बाकी जो हदीसीन का सबका मनहज एक ही है, याद रखें, सबका मनहज एक है। सिर्फ जुज़वियात के अंदर थोड़ा थोड़ा इख्तलाफ है। उस इख्तलाफ, वो इख्तलाफ सहाबा के अंदर भी था, ताबीन के अंदर भी, मुहद्दिसीन के अंदर ये होता रहा है। लेकिन जो असलन इख्तलाफ जो होता है ना, वो होता है हक और बातिल की जो बुनियाद होती है वो अकीदा होता है। तो अकीदा के अंदर सारे के सारे जो मुहद्दिसीन हैं वो सलफ़ी हैं, और सारे के सारे अहले सुन्ना हैं। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, आप जानते हैं कि अकीदे के हवाले से उनके ऊपर काफ़ी इश्कालात हैं। इस तरह दीगर जो उलमा हैं उनके, दीगर जो उनके शागिर्द हैं उनके ऊपर भी अकीदे के हवाले से इश्कालात हैं। तो सिर्फ फ़िक़्ह के अंदर जो है ना, इनको एक दर्जा दिया गया है अबू हनीफा रहमतुल्लाह को, लेकिन बाकी मामलात में नहीं। बाकी वल्लाहु अलम, इसमें मज़ीद पढ़ने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हमारा मकसद किताब और सुन्नत की तरवीज है। उसकी ज़द के अंदर जो भी आए, काइनम मन कान हो, ठीक है, उसको जो हम उसी तरह डील करेंगे, इल्ला कि कोई उस मामले के अंदर मुजतहिद हो, इज्तिहाद पर हो, उसको हम उस इज्तिहाद का फ़ायदा देंगे, लेकिन रद्द उनका भी होगा। बहरहाल, ये अबू हनीफा रहमतुल्लाह और मज़हब हनफी की एक बहुत बड़ी, कह लें आप इसको, आप जसारत कह सकते हैं। इसीलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का और अहनाफ का रद्द इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने यहाँ किया है। अब इसको हम पढ़ते हैं। बाबुन फी तर्किल हियली व अन्ना लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा फिल ऐमानी व गैरिहा।
کہتے ہیں کہ ہیلوں کو ترک کرنا، ٹھیک ہے، اور اس بات کا بیان کہ ہر شخص کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرتا ہے فی الایمانی، قسموں کے اندر، وغیرہ اور دیگر معاملات کے اندر، قسمیں اٹھائے یا دیگر معاملات میں نیت کا ہی اعتبار ہوگا، نیت کے مطابق ہی معاملہ ہوگا۔ یعنی وہ اگر اچھی بات پر جو قسم اٹھا رہا ہے، اگر وہ سچا ہے اس قسم کے اندر، تو اس کو اسی طرح کا اجر ملے گا، اور اگر وہ کوڑا ہے، جھوٹا ہے، پھر وہ گناہگار ہوگا۔ جی کون پڑھیں گے جی؟ یہ پڑھی ہوئی ہے حدیث، ویسے ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرات کریں جی، فرا کلیم صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا أبو النعمان بیان کیا ہم سے ابو نعمان نے قال حدثنا حماد بن زید عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن خطاب میں نے سنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یخطب قال وہ خطبہ دیتے ہیں قال اور فرمایا سمیت تو میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، وہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وانما لامرئ، اور انما الامرئ ما نوى، اور ہر ایک کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے، فمن کان ہجرہ اللہ، جس کی ہجرت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، رسول ہی اور اس کے رسول کی طرف، فہجرتہ فہجرتہ، تو اس کو اسی ہجرت یعنی اللہ اور رسول کی ہی ہجرت کی طرف، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ فہجرتہ ہجرتہ الی اللہ و رسولی، تو اس کی ورسولہ، ہجرت لکھی جائے گی، اس کی ہجرت کاؤنٹ ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی طرف، یعنی اسی کا اس کو ثواب ملے گا۔ ومن ہاجر الی دنیا، اور جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے، یصیبها پہنچے گا اس کو، او امرأتن، یا اس عورت کو، یتزوجها جس سے وہ شادی یا کرے گا، ابھی فہجرتہ، تو امرأتین، اس کی ابھی ہجرت امرأتین الی، یتزوجها، یا اس عورت کی طرف وہ ہجرت کرنا چاہتا ہے جس کے ساتھ وہ شادی رچانا چاہتا ہے، ہجرت کرتا ہے جس کی طرف وہ جی شادی رچانا چاہتا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف وہ ہجرت کر رہا ہے۔ تو اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اور بھی کئی جگہ پر، یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نیت ہے اسی پر مدار ہے ہر چیز کا۔ تو جو ہیلا کرتا ہے نا، ہیلا کرتا ہے کام کو باطل قرار دینے کا، تو ظاہری طور پر اگرچہ وہ صحیح ہو، مثال کے طور پر ایک شخص جو زکوٰۃ سے بچنا چاہتا ہے، اب وہ جو نیت ہے نا اس کی زکوٰۃ سے بچنے کی، وہ اس کو پتا ہے، دوسرے کسی کو نہیں پتا۔ دیکھیں نا، ایک شخص اپنے مال کو اپنی بیوی کو ہبہ کر سکتا ہے نا، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے، اپنے مال کو فروخت بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے وہ بیوی کو ہبہ کر رہا ہے، یا کس مقصد کے لیے وہ اپنے مال کو فروخت کر رہا ہے، یا اس کی جنس کو تبدیل کر رہا ہے فروخت کر کے۔ اب وہ یہ اس کی نیت پر ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی نیت پر، وہ اگر اس سے ارادہ واقعتاً حقیقتاً اپنی بیوی کو ہبہ کرنا چاہتا ہے مال کو، تو جائز ہے، اس کے لیے گفٹ دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس کا ثواب ملے گا، یا اسی کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ تو اس طرح اگر کوئی شخص اپنے مال کو حقیقتاً بغیر کسی اور مقصد کے لیے اپنا مال کو واقعی فروخت کرنا چاہتا ہے، کسی ضرورت پر لگانا چاہتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نیت پر ہے۔ لیکن اگر اس کی نیت زکوٰۃ سے بچنے کی ہے، اب ظاہری طور پر تو اس کی صورت وہی ہے کہ وہ اپنے مال کو فروخت کر رہا ہے، یا اپنے مال کو وہ بیوی کو ہبہ کر رہا ہے، دیکھنے والا تو اس کے سامنے تو یہ چیز نہیں ہے نا کہ یہ کس مقصد کے لیے کر رہا، لیکن اس کی نیت کے اندر ہے کہ میں اس اپنی بیوی کو ہبہ کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ سے بچ جاؤں، اور اسی طرح اپنے مال کو فروخت کر کے اس کی جنس تبدیل کر کے میں اپنے مال کو
اپنے مال کی زکات سے بچ جاؤں. ٹھیک ہے. تو اب بتایا ہی امام بخاری ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس نیت کو بڑا دخل ہے ہر معاملے. جس طرح ہیلا ساز بھی اپنی ظاہر کچھ اور کرتا ہے اور دل میں نیت اس کی اور ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان نیتوں کو جانتا ہے اور اس کا عمل اسی نیت کے اعتبار سے لکھا جائے گا کہ اس نے جو ہیلا کیا ہے وہ باطل ہوگا، تو اس کا وہ عمل معتبر نہیں ہے. یعنی اس نے جو ہبا کیا ہے وہ چیز ہبا کرنے سے اس سے زکوٰۃ جو ہے وہ ساقط نہیں ہوگی، بلکہ اس کی نیت جو اس نے رکھی ہوئی ہے اس ہیلے کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ کے فرض کو ساقط کرنے کی، یہ اس کی وجہ سے اسی کا یعنی کہہ لیں اسی کے مطابق اس کی ڈیل ہوگی، تو اس نے جو نیت اپنی کی ہوگی. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. شاید آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو امام بخاری رحمہ اللہ فی الایمانی وغیرہ ہے، یعنی قسموں کے اندر جس طرح بندے کا نیت ہوتی ہے نا کہ میں قسم اٹھا کے کسی معاملے پر قسم اٹھا رہا ہوں، تو جو دل میں نیت ہوگی نا اس کی قسم اٹھانے کے ظاہری طور پہ تو انسان دیکھ رہا ہے بھی اس نے بھی قسم اٹھا لی ہے لہٰذا یہ بری ہو گیا، یا یہ جو قسم اٹھا رہا ہے اس میں یہ سچا ہے، لیکن دل کے اندر نیت کیا ہے؟ اگر واقعتاً وہ سچی بات پر قسم اٹھا رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو ڈیل کرے گا. اگر وہ قسم نہیں اٹھا رہا صحیح سچی بات پر بلکہ جھوٹا ہے اندر سے لیکن ظاہر قسم کر رہا ہے، تو دیکھنے والا تو کہے گا قسم اٹھا رہا ہے لہذا یہ سچا ہے، تو لیکن حقیقت کے اندر وہ جھوٹا ہوتا ہے کہ اس کی نیت کے اندر جھوٹ ہوتا ہے وغیرہ. یعنی قسموں کے اندر بھی یہ نیت کا اعتبار ہوگا اور دیگر چیزوں میں بھی نیتوں کا اعتبار ہوگا، یعنی اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو ڈیل کرے گا جس نیت کے لیے اس نے کیا ہے. تو یعنی غیر حاضر مطلب دیگر معاملات جو احکام ہیں، جو عبادات تو کے اندر تو یہ ہے ہی ہے نا نیت کا عمل دخل، معاملات کے اندر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ معاملات کے اندر بھی ہے. بات سمجھ آ گئی جی؟ کس کس کو بات سمجھ نہیں آئی؟ جی کا مطلب کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی؟ شیخ علامہ آپ نے کہا کہ کس کو سمجھ نہیں آئی، اس لیے شاید اچھا کسی نے جواب نہیں دیا. اچھا اچھا اچھا، اس کا مطلب سب کو سمجھ آ گئی. یہ تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ وہ سبٹینشن نقیب صاحب حافظہ اللہ والا آج آپ نے بات کی ہے. یہ ایک دفعہ میں نے کہا آپ کی آواز بالکل سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی یا کسی کو اور کو بھی سمجھ نہیں آتی. نہیں شاید وہ آپ کے ایئرپورٹ کسی کی مائک کا سیٹنگ ہے. مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں ایئرپورٹ کی سیٹنگ ہے، میں وہ شاید سیٹنگ میں نے ابھی ویسے چینج کی تو ہے. وہ ایئرپورٹ کو اتار کے ہمارے ساتھ بات کیا کرے نا. کریکٹ. نہیں، شیخ صاحب یہ ویسے کال پہ تو کبھی ایسا نہیں ہوا. ابھی ابھی ٹھیک ہے یا نہیں؟ ابھی ٹھیک ہے آپ کی آواز. کل سے وہ بولیں. 3 4 سیٹنگ ہے. میرے کو وہ سب ٹینشن نقیل صاحب حافظ اللہ جو ہے نا، وہ ایک دفعہ میں ان کا پروگرام سننا تھا تو بڑی کوئی اچھی بات سمجھا رہے تھے کہ کہتے ہیں کہ اب یہ پروگرام میں لوگ آ جاتے ہیں تو پھر وہ سو جاتے ہیں، سن جاتے ہیں. کہتے ہیں اب دیکھو کون کون سویا ہوا ہاتھ کھڑا کرے. تو وہ پھر کئی لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے. میں کہ دیکھ لو آپ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کس کس کو سمجھ نہیں آئی وہ بتائے، اور پھر آپ کہہ رہے کہ کوئی بولا ہی نہیں ہے. لگتا ہے ٹھیک سب کو سمجھ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فی الصلاۃ. حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق عن الإمام مريم عن حمام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله اچھا عليه ایک وسلم ایک قال. فائدہ رہ گیا، ایک فائدہ رہ گیا جو بعض علماء نے یعنی یہ کسی شیخ سے میں نے سنا تھا مجھے ابھی یاد آیا ہے. یہ حدثنا ابو النعمان، یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا نجی طور پر نا امام بخاری رحمہ اللہ نے رد کیا ہے امام ابو حنیفہ پر. یہ نعمان بن ثابت ان کا نام ہے نا، ابو النعمان کنیت لا کے بھی نعمان کے ابو انہوں نے بیان کیا مجھے. مطلب یہ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ قابل قبول ہے یہ بات، تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ابو النعمان کہہ کے
تو یہ ثابت ہے کہ کتاب بھی تھی الکتاب الفیل؟ جی جی انہوں نے عرض کیا کہ یہ ثابت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے. یہ شروع والے سبق کے شروع کے اندر ہم نے عبداللہ بن مبارک کا قول ذکر کیا، اور اس میں بھی غالباً جو آپ کو تحریر بھیجی ہے اس میں بھی شاید یہ درج کیا ہو عبداللہ بن مبارک، دیکھ لیجئے گا. اچھی باب فی الصلاۃ پڑھیے جی. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقبل الله الصلاة اذا حدث حتى يتوضأ. اذا اچھا اگر آواز ٹھیک نہیں آئی ہے تو میں پھر یہ اتار دوں. اذا احدث حتى يتوضا، اتار دیں جی اس کو. اچھا جی ہم آپ کی جی صاحب اوریجنل آواز آواز صاف سننا نہیں آ چاہیں رہی. گے. ٹھیک ہے کریں مامی بھائی. جی مسلم بھائی آواز صاف نہیں آ رہی. چلیں اتار دیتے سر جی. یہ ویسے دباوے کے 20,000 کے روڈ ہیں. اب یہ آپ کی باتیں میں ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہے ہیں آپ. مطلب اجی سے ٹھیک آ رہی ہے. ہاں جی جی ٹھیک ہے. تو کوئی اچھی کمپنی کا کوئی ایئر بڈ خریدے نا. کہتے ہیں شیخ صاحب 20,000 کا لیا ہوا ہے. 20,000 کا؟ اچھا مجھے پتہ نہیں ایک منٹ سیٹنگ دیکھ کوئی کم آ رہی ہے آواز تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. نہیں میں نہیں جی پہلے تو ٹھیک یہ سناتے بتائیں آپ نے 20,000 روپیہ لگا دیے اس پر. نہیں شیخ صاحب ہمارا وہ تو کام ہے نا، یہ منگوائے بیچے چیک کیے منگوائے بیچے ہمارے پاس سارے ہی ہوتے ہیں. ہمارا دراز پہ اسٹور ہے، یہ سارا کام چلتا رہتا آپ کا کیا کام ہے آپ کا؟ ہے. شیخ صاحب مطلب کہ جو برانڈیڈ ایسیسریز ہے نا، مطلب باہر کی یہ لوکل نہیں، اس میں ایئرپورٹ ہینڈ فری ایسیسریز چارجر کیبل اور جو فلیگ شپ موبائل بڑے موبائل ہیں باہر کی کمپنی ون پلس پکسل گوگل پکسل آئی فون، یہ بس یہ اوپو ویوو کا کچھ نہیں ہم کرتے، نہ لوکل کوئی چیز کرتے. یعنی آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس ویسے ہوتی ہیں چیزیں یا آپ اسپیشل منگواتے ہیں کسی کی آرڈر پر؟ نہیں شیخ صاحب ہمارے پاس ہمارا دراز پہ اسٹور بھی ہے، اپنا گروپ ہے واٹس ایپ میں. میرا ایک دوسرا نمبر ہے نا، وہ اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے. تو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں کوئی مختلف علاقوں سے شہروں سے مطلب کہ کچھ ڈیلر بھی ایڈ ہے. ہر تقریباً گوجرانوالا ادھر گوجرا فیصل آباد. الحمدللہ میں اور چھوٹا بھائی ایڈمن ہی ہے. میں موبائلز کا کرتا ہوں، چھوٹا بھائی جو ہے وہ ایسیسریز کا کرتا ہے. اچھی باہر کی ایسیسریز، اچھی لوکل نہیں، کوئی بھی چیز لوکل نہیں ہے. لیپ ٹاپس ہو گئے یہ وہ مطلب واچیز ہو گئی. یہ ایئر بڈ تو آپ اچھے نہیں کر سکے، یہ نہیں بھائی کا نہیں شیخ کام ہے. صاحب ایئرپورٹ وہی کرتا ہے، وہ اس کے پاس کافی ورائٹیز ہے. لیکن میں کوئی ایک آدھ چیز ڈھونڈتا ہوں، یہ پتہ نہیں یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. کوئی سیٹنگ اس کی کافی سیٹنگ ہے، میں نے آج ہی چیک کر رہا ہوں تو وہ نہیں ابھی سمجھ آ رہا. چلیں یہ ٹھیک ہے شیخ اس کو صاحب ذرا سیٹ کریں. ہوں اچھا چلیں بارک اللہ. کہ لا يقبل لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز کو قبول نہیں کرتا اذا احدث، جب وہ بے وضو ہو جائے، حتی یتوضع، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے. جب تک وہ وضو کر کے نماز نہیں پڑھتا تب تک محدث یا محدث آدمی کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو اب اس کو ذرا سمجھیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب فی الصلاۃ جو کہا ہے نا، یعنی بابو اس کا مطلب یہ ہے کہ باب دخول الحیلۃ فی الصلاۃ، یعنی نماز میں ہیلا داخل کرنے کے بارے میں. جو تو دراصل یہ رد ہے ان لوگوں کا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں فیہ رد علی من قال ان من احدث فی القادۃ الاخیرۃ ان صلاۃ صحیحۃ. یعنی احناف کا یہ موقف ہے نا، ایک شخص کے جو نماز اس کی مکمل ہو چکی ہے، صرف ابھی اسلام بیرنا باقی رہ گیا ہے، تو کہتے ہیں اگر وہ سلام کی بجائے، اسلام پھیرنے کی بجائے بے وضو ہو جائے نا، اپنی ہوا خارج کر دے جان بوجھ کے قصدن، تو اس کی نماز مکمل ہے. ٹھیک ہے، اس کی نماز کیا ہے؟ مکمل ہے. اس کو نماز دہرانے کی یا باقی اسلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے وہ کہتے ہیں کہ جو سلام ہے یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، بلکہ نماز سے الگ چیز ہے، ایک زائد چیز ہے. تو
نماز سے نکلنے کا ذریعہ اہل علم تو یہی کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی ہے کہ نماز کا کے اندر داخل ہونا تکبیر تحریمہ کے ساتھ اور نماز سے خارج ہونا سلام کے ساتھ ہے، یہ ہے نا۔ تو حناف یہ کہتے ہیں کہ نماز سلام جو ہے یہ الگ چیز ہے، یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، نماز میں شامل نہیں ہے، نماز سے زائد ہے، تو لہٰذا نماز سے خارج ہونے کے لیے تشہد بیٹھنے کے بعد، تشہد مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی شخص ایسا عمل کر لے کہ جو نماز کے منافی ہوتا ہے تو اس سے انسان نماز سے خارج، اس طرح مثال کے طور پر کوئی شخص نماز مکمل ہوگی اس کی صرف سلام باقی رہ گیا تو بے وضو ہو جائے، ہوا خارج کر دے جان بوجھ کے تو اس کی نماز مکمل ہے، اس طرح کسی سے بات کرنا شروع کر دے تو نماز اس کی مکمل ہے، ایسا یہ نہیں عمل کر لے کہ جو نماز کے منافی ہے، جو نماز کے اندر حرام تھا اور اس کو وہ سر انجام دے دے نماز مکمل ہونے کے بعد سلام سے پہلے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ان پر رد کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سلام ہے یہ نماز کے اندر شامل ہے، تو جو شخص سلام کی بجائے ہوا خارج کرتا ہے اس کی نماز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ نماز قبول نہیں کرتا۔ تو امام بخاری نے اس ہیلے کا رد کیا ہے کہ جو شخص سلام کی جگہ پر ہوا خارج کرنے والا ہیلہ اختیار کرتا ہے نماز نہیں ہے۔ تو اس مطابقت حدیث کے ساتھ ترجمہ الباب کے ساتھ یہ ہے کہ ایک شخص یا تو وہ یعنی کہہ لیں کہ یقینی طور پر اس کو یقین ہوگا کہ میں پاک ہوں، یعنی میں وضو نہیں ہوا، اس کو یقین ہوگا کہ میں یقینی طور پر باوضو ہوں، یا اس کو یقینی طور پر یہ ہوگا کہ میں بے وضو ہوں، یقین ہوگا میں بے وضو ہوں۔ دونوں صورتوں کے اندر کسی شخص کو اپنی نماز میں ہیلہ داخل کرنے کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، ناجائز ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ ابن منیر نے بھی یہی کہا کہ اشار البخاری بہادی ترجمہ الى رد علی من قال بصحت الصلاۃ من احدث عمدا فی اثناء جلوس الاخیری، یعنی جو شخص جان بوجھ کر آخری قعدہ کے اندر نماز سلام پھیرنے سے پہلے جان بوجھ کر ہوا خارج کرنے سے نماز کو صحیح سمجھتا ہے نا، اس کا رد امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کے ذریعے کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کتاب الحیل بالخصوص احناف کے رد کے اندر لکھی ہے، تو بلکہ ابن بطار رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ فیہ رد علی ابی حنیفہ فی قولہ، اس میں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا رد ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ان المحدث فی صلاتہ یتوضا ویبنا، کہ ایک جو شخص جو بے وضو ہو جائے اپنی نماز میں تو وہ وضو کر کے آئے گا اور اس پر بنا بنا لے گا، ٹھیک ہے۔ ایک ہے، دو صورتیں یاد رکھیں، احناف کے نزدیک دو صورتیں ہیں، اگر کوئی شخص بغیر اختیار کے یعنی بے اختیار ہو کر بے وضو ہو گیا، یعنی اس کی ہوا خارج ہوگی اس بغیر اختیار کے، جان بوجھ کے نہیں، متعمدن نہیں، جو یعنی اس سے ہوا خارج ہوگی اس کی جو ہے نا اس کے اختیار کے بغیر، تو ایسا شخص ان کے نزدیک اس کی نماز جاری نہیں رکھ سکتا، چاہے وہ سلام سے پہلے ہی کیوں نہ ہو جائے، نماز جاری نہیں رکھے گا بلکہ وہ جائے گا، اٹھے گا اور وضو کر کے آئے گا اور دوبارہ اپنی نماز کو اسی جگہ سے شروع کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل اگر کوئی جان بوجھ کے سلام سے پہلے ہوا خارج کر دیتا ہے ان کے نزدیک اس کی نماز، یہ ایک عجیب و غریب سا موقف ہے، اور کبھی اس کے رد کے اندر ایک رسالہ بھی لکھا ہوا ہے، تو بات سمجھ آ گئی جی؟ آپ کے جی ساتھ شکر آپ تو بالکل واضح ہے، آگے شیخ کون محترم پڑھیں گے بنا جی؟ کے شیخ صاحب بنا کے بارے میں جو ایک حدیث بھی آتی ہے وہ کس طرح ہے؟ ہاں، اس میں یہ سمجھیں جی کہ ہوا خارج ہونے پر نہ یاد رکھیں، ہوا خارج ہونے پر اسی نماز پر بنا ڈالنا یہ درست نہیں، یہ بے ثبوت عمل ہے۔ ہوا خارج ہونے پر چونکہ انسان بے وضو ہو جاتا ہے، اس کا وضو منقطع ہو جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر کوئی شخص اپنی نماز کو چھوڑ کر وضو کر کے آئے، آپ کا یہ موقف ہے نا کہ وہ شخص اٹھے، وضو کرے، وضو کر کے دوران اس کی کسی کے ساتھ گفتگو نہ ہو، کسی کے ساتھ وہ کلام نہ کرے، وضو کرے، وضو کر کے آ کے جہاں سے نماز میں وہ بے وضو ہوا تھا وہیں پہ آ کے نماز شروع کرے،
اور اپنی نماز کو باقی مکمل کر لیں. تو جبکہ یہ موقف کے اوپر کہیں بھی صحیح دلیل نہیں ہے، ساری احادیث اس بارے میں ضعیف ہیں، آثار بھی اس میں ضعیف ہیں. البتہ البتہ یہ ایک صورت جو ہے نا وہ لیکن بے وضو کے بارے میں نہیں ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ اہل علم سے یہ ثابت ہے، عملاً بھی اور میرا قولاً بھی ثابت ہے، کہ اگر کسی کی نقصیر پھوٹ جاتی ہے، نقصیر پھوٹ جاتی ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. اب نقصیر پھوٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا نا، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیں. خون بہہ پڑے اگرچہ حناف کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اصلاً ہمارے نزدیک جو ہے نا وضو نہیں ٹوٹتا. اس پر کثیر دلائل موجود ہیں. لیکن ایسا شخص اگر نقصیر پھوٹ گئی ہے تو اب بے وضو تو نہیں ہوا وہ، لیکن اب وہ نماز سے نکل سکتا ہے. نماز سے نکل کر بغیر کسی کے کلام کیے اگر وہ وضو کر کے اپنا ناک وغیرہ صاف کر کے آئے اور آ کر وہیں سے نماز شروع کر لے تو اس کے لیے جائز ہے. اگر درمیان میں کلام کر لے تو اس کی وہ بنا ختم ہو گیا، وہ اثر نو نماز پڑھے گا، دوبارہ نماز پڑھے گا. تو یہ اثر ایک ملتا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. باقی اس مسئلہ کے اندر بے وضو ہو کر بندہ اسی جگہ پر بنا ڈالے وضو کر کے آ کے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. اس پر بھی ایک رسالہ لکھا ہوا ہے، شیخ آپ اس مطلب کو اس میں چاہیے تو مل جائے گا. جی احناف یہ سب احناف یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ پھر اختلاف کی طرف لوٹا وضو ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کے بارے میں خون سے، تو وہ کہیں گے چونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ثابت ہے کہ نقصیر کے بعد انہوں نے بنا کیا، تو ہمارے ہاں پھر یہ وضو ٹوٹ گیا تھا تو یہ ہماری دلیل بنتی ہے. نہیں نا، دیکھیں نا، اب جتنی احادیث موجود ہیں نقصیر پھوٹنے پر وضو نہ کرنے کی، یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، یاد رکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے وضو کرنا بھی ثابت ہے، وضو نہ کرنا بھی ثابت ہے. تو ہم اس میں کیا فرق کریں گے کہ اس صورت کے اندر اگر کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ مجھے اب نقصیر آ گئی ہے تو میں یا تو نماز جاری رکھوں تو اس کے لیے جائز ہے. اب جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز جاری نہ رکھوں بلکہ میں آ کے وضو کر کے یا اپنے ناک وغیرہ صاف کر کے آ کے دوبارہ نماز اسی سے بنا رکھ لوں تو یہ اس کے لیے جائز ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ اس کے لیے جواز نکلتا ہے نا. اب عبداللہ بن عمر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا، یا خود ہی وہ وضو کو جاری نماز کو جاری رکھنے والے ہیں، اور خود ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی نماز کو چھوڑ کر جا کے وضو کر کے آنا بھی ثابت ہے. تو تطبیق تو یہی ہوگی نا. اور پھر کثیر دلائل اس کے اوپر موجود ہیں، کثیر دلائل کہ جس کے اندر صحابہ نے نماز کو جاری رکھا. وہ شخص جس کو تیر لگے تھے اور اس نے نماز کو جاری رکھا تھا، خون بہنے سے وضو بھی نہیں ٹوٹا نا. پھر اس طرح نقصیر کے بارے میں تو کہیں کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے، کہیں بھی کوئی دلیل نہیں ہے. حناف بھی جو بنیاد بناتے ہیں نا نقصیر سے وضو ٹوٹنے کی، وہ اس کو نہیں بناتے کہ نقصیر ٹوٹنا فی نفسی وضو ٹوٹنے کے اوپر. وہ کہتے ہیں خون کا بہنا، چاہے وہ اگر مثال کے کسی کے ہاتھ کے اوپر خون نکلا ہے، کوئی زخم ہو گیا ہے، اس سے خون بہہ پڑا ہے، تو ان کے نزدیک وہ شخص بے وضو ہو جائے گا، وہ وضو ٹوٹ جائے گا. ناک یا ہاتھ کی کوئی اس کے اندر فرق نہیں ہے. تو نقصیر کے فی نفسی نقصیر ٹوٹنے پر کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے وضو ٹوٹنے کا. اگر اس کے اوپر کوئی دلیل بناتے ہیں تو پھر اس کے مقابلے کے اندر انہی کا قول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے، دونوں طرح کا قول. تو ہم اس میں تطبیق یہ دیں گے کہ جائز ہے اگر کوئی شخص دوران نماز، دیکھیں نا آپ جان سمجھتے ہیں نا کہ بسا اوقات نماز کے اندر عذر کی صورت کے اندر حرکت کی جا سکتی ہے نا، ایک صف سے دوسری صف کے اندر منتقل کرنا. اگر امام اور مقتدی ایک ہیں، یعنی دو بندے ہیں کھڑے، تو پیچھے تیسرا بندہ آیا تو اس پیچھے کھینچ لے. اب یہ جو حرکتیں ہیں اس طرح کی، یہ جائز ہے. اور اس طرح اسلاف سے یہ بھی ثابت ہے کہ بسا اوقات نفل نماز کے اندر بھی وہ اپنی حرکت کر لیتے تھے. اور ایک بندہ تو سیدنا عبداللہ بن عباس یا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ ایک جنگ کے اندر بلکہ کے موقع پر نا وہ نفل پڑھ رہے تھے. انہوں نے اپنی سواری جو ہے نا اپنے ہاتھ میں پکڑی تھی، اس کی لگام ہاتھ میں پکڑی تھی. اب سواری وہ کھینچ رہی تھی ان کو، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے. تو کسی بندے نے پوچھا بھی اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہو، بزرگوں یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے ان کے ساتھ غزوے کیے ہیں اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصتیں دی رکھی ہیں،
اور بجائے اس کے کہ میں اس سواری کو چھوڑ دوں اور یہ سواری اپنے گھر میں پہنچ جائے اور میں مشقت اٹھا کر مجھے پیدل جانا پڑے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ میں اس سواری کو اپنے قبضے میں رکھوں اور تھوڑی بہت جو حرکت ہو رہی ہے اس کو برداشت کر لوں۔ بہرحال تقسیر کے ٹوٹنے سے یا خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن آگے اگر کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ وہ قریب ہی وضو کر کے آ جائے یا اپنے اس خون کو صاف کر کے آ جائے کپڑے کو بچانے کے لیے، وہ اس کے لیے ایسا جائز ہے وہاں پہ آ کے پھر بنا رکھے، لیکن اس دوران کسی سے کلام نہ کرے، وہ کلام کرے گا پھر نماز کے منافی عمل ہوگا اور وہ ٹوٹ جائے گی نماز اس کی۔ پھر کلام ہو گیا تو پھر یا کلام ہو گیا یا اس دوران وہ بے وضو ہو گیا، حقیقت میں بے وضو ہو گیا، یعنی کوئی ایسا اس نے کام کر دیا، پیشاب کرنے چلا گیا یا اس نے ہوا خارج کر دی، تو پھر وہ اس کی نماز کے اوپر وہ بنا نہیں رکھے گا بلکہ وہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ اللہ عالم بالصواب۔ آگے جی بابن، اب اس کو ہم پڑھیں کہ نہ پڑھیں، لمبا ہے تھوڑا۔ پڑھ لیتے شیخ صاحب پھر وہ جی یہ ان کا بہت بڑا، میں نے کہا شیخ صاحب یہ ان کا بہت بڑا ہیلا ہوتا ہے نا ان کا، اللہ معاف کرے، یہ بہت بڑا ہیلا ہے ان کا۔ یعنی پڑھنا تو ہے، میں کہ آج پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ نہ ہو پھر آپ تھوڑی برداشت کر لیں گے، انشاءاللہ کہہ دیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی۔ تاجور صاحب پڑھیے گا جی، آگے پڑھیے گا جی۔ باب فی الزکوٰۃ، باب ہے زکوٰۃ کے بارے میں، ہیلوں کے بارے میں۔ یعنی وَأَلَّا زکوٰۃ کے يُفَرَّقَ ہیلے بین مجتمعین، جی اور مجتمع مال جو اکٹھا مال ہو اس میں جو الگ الگ نہ کیا جائے، ولا یجمع بین متفرقین، اور جو الگ الگ مال ہو اس کو جمع نہ کیا جائے خشیت الصدقہ، صدقہ نکالنے کے ڈر سے۔ تو یہاں اس کو ذرا سمجھیں پہلے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اب یہاں ہیلے کا رد کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک دلیل بنائی ہے، یہ مرفوع حدیث کے جو ہے نا یہ الفاظ ہیں۔ زکوٰۃ کے کچھ مسائل تھوڑا سا سمجھیں اس کے مقدمہ کے طور پر۔ آپ جانتے ہیں کہ جو جانور ہیں اس میں زکوٰۃ کی کیا شیڈول ہے۔ مثال کے طور پر 40 بکریاں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے کم از کم 40 بکریاں چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص کی اگر 40 بکریاں ہیں تو اس کے اوپر ایک بکری زکوٰۃ ہے۔ اب یہ 40 بکریوں سے لے کر 120 بکریوں تک اس کے اوپر ایک ہی بکری زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی کی 120 سے 121 بکریاں ہوں گی تو اس کے اوپر دو بکریاں زکوٰۃ ہو جائیں گی، پھر 121 سے لے کر 200 تک جو ہے نا اس کے اوپر یعنی دو بکریاں ہی زکوٰۃ رہیں گی۔ پھر اگر 201 سے 300 تک اس کے اوپر تیسری بکری زکوٰۃ ہو جائے گی۔ تو گویا ایک شخص کی اگر 80 بکریاں ہیں تو اس کے اوپر بھی ایک ہی بکری زکوٰۃ ہے، ایک شخص کی اگر 40 بکریاں اس کے اوپر بھی ایک ہی زکوٰۃ ہے، ایک شخص کے اوپر 120 بکریاں اس کے پاس ہیں تو اس کے اوپر بھی ایک ہی زکوٰۃ ہے، ایک ہی بکری زکوٰۃ ہے۔ اب یہ جو کہا گیا نا اللہ یفرق بین مجتمعین، یا جو مجتمع مال ہے اس کو جدا جدا نہ کیا جائے۔ اب ایک شخص کی مثال کے طور پر 50 بکریاں ایک شخص کے پاس، اب وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے، اب چونکہ 50 بکریوں پر اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ کیا کرتا ہے اپنی اس بکریوں کو آدھا آدھا کر کے نا 25 بکریاں مختلف جگہ پہ رکھ لیتا ہے۔ مطلب ایک باڑے کے اندر اب ایک کٹھی بکریاں اس کا مال تھا، وہ 50 بکریاں ایک ہی شخص کی تھی، اب وہ کیا کرتا ہے اپنی ان بکریوں کو جدا جدا کر لیتا ہے، 25 ایک جگہ پہ 25 ایک۔ اب جو صدقہ وصول کرنے والا آتا ہے وہ دیکھتا ہے بھی یہاں 25 بکریاں لہذا زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہاں 25 بکریاں لہذا زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو وہ اپنی زکوٰۃ سے ایک بکری کو بچانے کے لیے وہ اپنی اس بکریوں کو تقسیم کر لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق بین مجتمعین، یعنی جو اکٹھی بکریاں ہیں ان کو جدا جدا نہ کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک اپنا فرد واحد جو شخص ہے وہ اپنی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنی مال کو جدا جدا نہ کرے۔ ایک اس کی دوسری صورت یہ بھی ہے، ایک ریوڑ ہے مثال کے طور پر 100 بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، اب اس کے دو مالک ہیں، ٹھیک ہے، دو مالک ہیں اس کے، ایک
چلو 100 نہیں بلکہ آپ اس کو بنائیں کہ 60 بکریاں فرض کیا. اب اس کے 2 مالک ہیں. اب 2 مالک ہیں. اب وہ ریوڑ اکٹھا ہی ایک ہی جگہ پہ چرتا ہے. ان کا شراکت ہے اس بکریوں کے اندر. 60 بکریوں کے اندر ان کی شراکت ہے. اب کیا ہے کہ اب اس مجتمع مال کے اوپر ایک بکری زکوٰۃ ہونی ہے، کیونکہ 40 سے لے کر 120 تک ایک بکری زکوٰۃ. اب ایک بکری اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، اگرچہ مال 2 لوگوں کا الگ الگ ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں، ویسے تو اکٹھا ان کا مال ہے، کاروبار اکٹھا ہے اور سارا کچھ اس کا اکٹھا ہے، لیکن کیا کرتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے تو وہ سارے اپنی اپنی بکریاں علیحدہ علیحدہ کر لیتے ہیں. جو 30 بکریاں اس کی تھی 30 اس کی تھی، تو وہ دونوں علیحدہ علیحدہ کر لیتے ہیں. بھی دیکھو میری 30 بکریاں اس کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں میری 30 بکریاں اس پر زکوٰۃ. اب یہ ہیلا کر کے دونوں زکوٰۃ سے بچ جاتے ہیں. اب اگر اکٹھی بکریاں جب چرتی اکٹھی ہیں اور اکٹھی باڑے کے اندر رہتی ہیں اور ایک ہی جگہ پہ ان کا مال ہے، تو پھر ان کو جدا جدا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس ایک ریوڑ پر، یعنی جو 60 بکریوں کا ریوڑ ہے اس کے اوپر ایک بکری زکوٰۃ ہوگی، اور وہ ایک بکری جو زکوٰۃ ہے وہ ادا دونوں کی طرف سے کی جائے گی، یعنی آدھی آدھی ان کے حصے میں آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن ایک بکری ان کے اوپر زکوٰۃ ہے کیونکہ وہ ریوڑ اکٹھا ہے، اکٹھا ہمیشہ سے چلتا ہے. ایک ہے کہ وقتی طور پر اکٹھا کیا جاتا ہے، وہ نہیں، سارا دن چرچے علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن شام کو ایک ہی باڑے کے اندر ان کو جمع کر دیا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے، یہ اس کے اندر نہیں آتی، یہ مجتمع لا یفرق بین مجتمع کے اندر نہیں آتی. لیکن یہاں بات اس کی ہو رہی ہے کہ جو جن کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اکٹھا ہے جن بکریوں کا، ان کو پھر جدا جدا نہیں کیا جائے گا خشیت الصدقتی، زکوٰۃ کے ڈر سے. ایک بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کے اندر یہ ہیلا کرتا ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، اپنی اکٹھی بکریوں کو جدا جدا کرتا ہے، تو یہ چیزیں ممنوع ہیں. آگے ولا یجمع بین متفرق، اور نہ جدا جدا بکریوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک شخص کی مثال کے طور پر 3 بندے ہیں، ان کے پاس 40 بکریاں الگ الگ ان کی اپنی چرتی ہیں، 40 ان کے اوپر بکریاں ہیں. اب ہر شخص کے اوپر ایک ایک بکری زکوٰۃ ہونی ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کرتے ہیں ہم زکوٰۃ سے بچنے کے لیے نا اپنی یہ 100 جو 40 بکریاں ان کو ایک جگہ پہ 120 کر لیتے ہیں. اب وہ تینوں بندے جو الگ الگ چراتے ہیں، الگ الگ رکھتے ہیں، ان کا مشرب، ان کا جو مشرب اور مسکن الگ الگ ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، یہ زکوٰۃ کو کم کرنے کے لیے وہ اپنی وہ 40 بکریوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں. 120 بکریاں بن گئی. اب آپ جانتے ہیں کہ 120 بکریوں کے اوپر بھی ایک ہی بکری زکوٰۃ ہے. اب اگر وہ تینوں جدا جدا ان کی اوپر زکوٰۃ ہوتی تو 3 بکریاں زکوٰۃ بننی تھی. اب انہوں نے ہیلا کر کے ان 3 بکریوں کی بجائے اپنے اوپر ایک بکری کی زکوٰۃ واجب کی ہے. اب ایک بکری کو آپس میں تقسیم کر لیں گے. تو اس خدشے صدقے کے ڈر سے، صدقے سے بچنے کے ڈر سے، یا صدقے کو کم کرنے کے ڈر سے، صدقے کے کو کم کرنے کے نظریے سے نہ جدا جدا بکریوں کو، جدا جدا ریوڑوں کو اکٹھا کیا جائے، اور نہ ہی اکٹھے ریوڑ کو جدا جدا کیا گیا، تفریق کی جائے. بات بالکل سمجھ آ گئی جی؟ اس بات جی شیخ صاحب. کو سمجھ آ گئی ہے وہ بتا دیں جی. بارک اللہ فیکم. تو اب یہ ہیلا ہے زکوٰۃ کے اندر، یہ ہیلا ممنوع ہے، جائز نہیں ہے. اس ہیلے کو اختیار کرنے سے اس کی زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، آگے پڑھیں جی. اب قال الإمام حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقال حدثنا أبي قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے صدقہ میں جو فرض ہے وہ ان کے لیے لکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. ولا اور یہ کہ یہ بھی لکھا ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، کہ جمع نہ کیا جائے جو الگ الگ ریوڑ ہوں، اور نہ ہی الگ الگ کیا جائے جو اکٹھا ہو صدقہ کے ڈر سے. اب یہ ایک تفصیلی حدیث ہے جس کے اندر زکوٰۃ کے نصاب کو بیان کیا گیا. اونٹوں کی زکوٰۃ الگ ہے، بکریوں کی زکوٰۃ الگ ہے. اس طرح جو بقرہ یعنی جو گائے بھینس ہے اس کی زکوٰۃ الگ ہے. اس طرح سونا چاندی کی، یہ سارا نصاب اس میں اس ایک تفصیلی خط کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طے کردہ تھا، آپ کا فرض کردہ تھا، اس کو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف علاقوں کی طرف لکھا.
اس کے اندر یہ الفاظ بھی تھے جب بکریوں وغیرہ کی زکوٰۃ کا ذکر ہوا نا، یعنی ساری زکوٰۃ جانوروں کی زکوٰۃ کا ذکر ہوا، تو وہاں اس چیز کو بھی ذکر کیا گیا ولا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیۃ صدقہ. بات واضح جی، پیچھے ساری بات ہو چکی ہے. قال آگے جی. الإمام حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن یہ روایت أعرابيا یہ حدیث ہم نے پڑھ لی ہے پیچھے کتاب الایمان کے اندر، لہذا اس کو جو ہے نا سرسری گزاریں گے جی. أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال الصلاة الخمس إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام اس کا قال تھوڑا شهر رمضان. ترجمہ اس کا کرتے جائیں. ایک اعرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کے بال پراگندہ تھے. کہا اللہ کے رسول مجھے بتائے اللہ نے مجھ پر فرض کیا کیا ہے نماز میں سے. کہا 5 نمازیں اللہ کہ تو کچھ اس کے علاوہ نفلی ادا کرے. تو اس شخص نے کہا مجھے بتائے اللہ کے رسول مجھ پر روزہ میں سے کیا فرض ہے. کہا شہر رمضان الا ان تطوع شیئا کہ تجھ پر رمضان کے روزے فرض ہیں اللہ کہ تو کچھ نفلی روزے رکھے. قال اخبرنی بما فرض اللہ علیہ من الزکاة اللہ کے رسول مجھے بتائیں کہ اللہ نے مجھے زکوٰۃ میں سے کیا فرض کیا ہے. قال فاخبره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرائع الاسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی تعلیمات شریعتیں سکھلائی. قال والذی اکرمک نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو عزت لا اتطوع شیئا میں نفلاً کوئی عمل نہیں کروں گا ولا انقص لیکن میں کم بھی نہیں کروں گا اس فرض میں اللہ نے مجھ پر کیا ہے مما فرض اللہ علیہ شیئا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلح ان صدق او دخل الجنة ان صدق. یہ اب ادھر ذرا رکیے گا، وقال بعد ایک منٹ ذرا رکیے گا. تو یہ ادھر مطابقت تھی حدیث کی، میں اگر اس کو ذکر کر دوں، ایک جگہ پہ میں نے پڑھی تھی یہاں، یعنی یہ حدیث لانے کا مقصد جی. وقال بعض الناس بعض نے کہا شیخ صاحب پڑھنا ہے. ایک منٹ ذرا، میں مجھے وہ مل نہیں رہا نا. چلیے میں پڑھتا ہوں. میں نا 2-3 الحمدللہ وہ شروحات کو دیکھتا ہوں، تو جو بات مجھے وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 شروحات میں سے کس کے اندر ہوتی ہے مجھے یاد نہیں ہوتی، میں نکال رہا ہوں اسی لیے. اچھا ویسے شیخ صاحب میں ہاں یہ یہ نکل آئی ایک منٹ ذرا جی. تو امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ افلاح ان صدقہ یہ ثابت کرنا ان من راما ان ينقص شيئا من فرائض اللہ بحیلۃ یحتالها انه لا یفلح، کہ جو شخص شرائع اسلام میں سے کسی فرض کو یا کسی شرع کو اس میں کمی کرنے کا قصد کرتا ہے. ایک تو ہے نا کہ جو شخص افلا ان صدقہ، جو شخص اپنی اس شریعت کے اوپر عمل کرنے کے اندر سچا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا. اس کے مفہوم مخالف کیا ہے کہ جو شخص اس شرائع اسلام میں سے اپنے ہیلے کے ذریعے کسی بھی چیز کی کمی کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، جس طرح زکوٰۃ وغیرہ کی کمی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ انہ لا یفلح، یہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی شخص ان فرائض، یہ جو کہا ہے نا کہ والذی اکرمک لا اتطوع شیئا ولا انقص مما فرض اللہ علیہ شیئا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا ہے ان میں سے میں بالکل بھی کمی نہیں کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر آپ نے کیا فرمایا افلح ان صدقہ او دخل الجنت ان صدقہ، اگر یہ سچا ہے اپنی بات کے اندر، اپنے اس ارادے کے اندر، اپنے اس قصد کے اندر، تو اللہ تعالیٰ یہ فلاح پا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ جو اس میں کمی کرے گا تو پھر وہ فلاح نہیں پائے گا. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ رد کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حیلہ اختیار کرنا زکوٰۃ وغیرہ سے بچنے کا یا شریعت اسلام کو کے حکم سے بچنے کا، یہ حرام ہے اور ناجائز ہے.
یہ اس کی مذمت کے طور پر یہ حدیث لکھ رہا ہے امام بخاری. جی. وقال بعض الناس، بعض نے کہا فی 20 و 100 بعیر، 120 اونٹوں میں، حقتان، 2 3 سالہ اونٹنیاں ہیں. فإن أهلكها متعمدا، تو اگر اس نے کسی ایک کو ذبح کیا جان بوجھ کر، او وهبها، یا ہبہ کیا، او احتال فيها فرارا من الزکاة، یا کوئی ہلا نکالا زکات سے بچنے کے لیے، فلا شیء علیہ، تو وہ بچ جائے گا زکات دینے سے، اب اس پر بعض کوئی گناہ الناس نہیں. کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا جو ہے نا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ رد کیا ہے. اور یہ سب سے جو ہے نا کہہ لیں کہ میٹھا زہر ہوتا ہے، کسی کا نام بھی نہ لیا جائے اور اپنا کام بھی نکال دیا جائے. تو یہ آپ دیکھیں نا، انور شاہ کشمیری دیوبندی صاحب اور دیگر جو شارحین ہیں دیوبند کے یا اناف کے، وہ بڑے چیخے ہیں اس معاملے. بعض الناس ہمیں کہہ کر جو ہے نا امام بخاری نے ہمارا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھا اور ہمارے مذہب کا رد کیا ہے. ان کا بڑا جواب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے مختصر انداز میں ایسی کیل ٹھوکی ہے کہ اس کو نکالنا بہت مشکل ہو گیا ہے. یعنی بعض الناس یعنی احناف مراد ہیں. تو یہ شرین و میاں، اب دیکھیں 120 اونٹوں کے اندر کیا ہے، حقتان ہے. اگر کوئی شخص اس کو ذبح کر دے گا جان بوجھ کے، یا کسی کو ہبہ کر دے اس مقصد کے لیے، فرارا من الزکات، یا اس میں کوئی اور چال چلے، فرارا من الزکات، زکات سے بچنے کے لیے، تو فلا شیء علیہ، وہ کیا کہتے ہیں، اس پر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے امام بخاری رحمہ اللہ. یا فلا شیء علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یا اس پر کوئی اس کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے. تو اگر کوئی ویسے مثال کے طور پر زکوٰۃ سے بچنے کے مقصد نہیں ہے اس کا، ویسے ہی اگر کوئی اس کو ذبح کرنا چاہتا ہے اپنے جانور کو، تو کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح ویسے ہی وہ اپنے مال کو ذبح کرنا چاہتا ہے، تو اس پر تو اجماع ہے کہ اس کو ایسا کرنا جائز ہے. لیکن مقصد یہ ہو کہ زکوٰۃ سے بچنا مقصد ہو، تو پھر یہ حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے. جی. جی شیخ صاحب میں پڑھتا کہتے ہیں کہ محلب بن ابی صفرہ کیا کہتے ہیں، قصد البخاری ان كل حیلۃ يتحیل بها احد فی اسقاط الزکاة فإن اسم ذلك علیہ. جی یہ اگلی حدیث کے انشاءاللہ آئے گا. شیخ صاحب یہ علیہ میں مرجع کون ہے ضمیر کا؟ ولا شیء علیہ یعنی وہ شخص فإن أهلكها، یہ اہلکا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے نا، یہ اس کا ہے. یہ شیخ صاحب یہ جو آپ نے قول نقل کیا تھا امام محلب کا، جی جی. اس میں بھی شیخ صاحب یہ اسی کا جو شخص ایسا کرتا ہے اسی کا یہ یہاں پر ہے. نہیں وہ اگلی حدیث کے بارے میں ابھی پڑھتا ہوں بعد میں چھوڑ دیا تھا نا بیچ میں ہی. اگلی حدیث پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد پھر. ویسے بھی شیخ صاحب امام بخاری علیہ رحمہ نے یہاں پہ دیکھنا بعض الناس کہہ دیا ہے، تو ایک خاص شخص کا رد کی بجائے اب ہر اس شخص کا رد ہو جائے گا جو اس طرح کے مطلب کہ ہیر وغیرہ کرے گا. یہ تو بڑی مطلب اس میں مطلب کہ فصاحت ہے. ہاں جی بالکل. نہیں اصل میں موقف انہی کا ہے نا، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف ہے نا یہ. تو یہ مشہور موقف ان کا ہے، اس وجہ سے اس ٹائم کتاب الحیل تھی نا، کتاب الحیل معروف تھی جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تھی. اس دور کے اندر اس کے جو فیصلے ہیں یا اس کے جو مسائل ہیں وہ عام تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے پھر رد کیا ہے خوب کر کے. جی آگے پڑھیں جی. جی حدثني اسحاق قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا محمد عن حمام عن ابي هريره رضي الله عنه قال 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 حدث. رسول الله صلى الله عليه وسلم جی جی پڑھیں جی. حدثنا جی جی عن حمام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز احدكم يوم القيامه شجاعا اقرع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کسی کا مال ہے وہ قیامت والے دن ایک اژدہا ہوگا. یہ جو کنز ہے نا، کنز اس مال کو کہتے ہیں کہ جس کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی مال کیوں نہ ہو. کنز ضروری نہیں ہے کہ خزانہ، لفظی معنی تو اس کا خزانہ ہے نا، وہ خزانہ اس کو کہیں گے کہ جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے. وہ 1,00,000 روپے ہی کیوں نہ، 1,00,000 روپے سے زیادہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، چاہے وہ نصاب کا ادنا ترین درجہ ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے اوپر اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو وہ کنز ہے. یعنی ایسا کنز ہے کہ جس کو قرآن نے کنز کہا ہے.
اور ایک وہ کہ جو اربوں خربوں کا مال ہے لیکن اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو اس کو کنز نہیں کہیں گے، یعنی ممنوع جو کنز ہے وہ نہیں کہیں گے اس کو. جی. یفر یکون منہ کنز صاحب. احدکم یوم القیامت شجاعا اقرع، وہ گنجا سانپ بن جائے گا اسلحہ. جی یہ یفر خطرناک منہ ترین صاحب. ہوتا ہے. ہاں جی. جی جی. یہ ابھی بھی آواز کم ہے؟ جی پڑھیے جی، آپ نے آواز نہیں کم آپ کی. اچھا، یفر منہ صاحب اس کا جو مال والا ہے وہ اس سے بھاگے گا. فیطربہ ویقول، وہ اس کو طلب کرے گا یا اور کہے گا تلاش کرے انا گا اس کنز، کو، یعنی پیچھے پیچھے تلاش جائے گا کرے اس کے، اس کا قصد کرے گا. وہ یقول، اور کہے گا انا کنزو کا، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو خزانہ بنا کے رکھتا تھا. قالا، قال، وہ شخص کہے گا واللہ نہیں یزال، نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، فرمایا. آپ سے وسلم نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، نہیں یزال یطلبہ، وہ اس کو تلاش کرتا رہے گا حتی یبسط یدہ، یہاں تک کہ وہ اپنا ہاتھ پھیلائے گا. فیل فلیلکمھا فاہ، تو اس فیلقمہا، کا وہ فیلکمھا فاہ، حتی یعنی کہ وہ اس کو پھر یبسط، حتی یبسط ہاں، یدہ، وہ اپنے ہاتھ کو پھیلائے گا. فیلقمہا، اور وہ اس کو اس کے ہاتھ کو لقمہ بنا لے گا، یعنی اس کو ہاتھ کو اپنے منہ میں لے لے گا، چبا دے گا. تو یہ بھی اس شخص کے، یہ بھی رد ہے ان لوگوں کا کہ جو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حیلہ اختیار کرتے ہیں. گرچہ یہ تو جان بوجھ کے زکوٰۃ نہ دینے والے کے بارے میں ہی ہے نا، تو جان بوجھ کے ہی زکوٰۃ نہ دینا ہے اگر کوئی حیلے کے ذریعے زکوٰۃ سے بچتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر زکوٰۃ، اب امام بخاری رحمہ اللہ دقیق انداز میں یہ بھی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو شخص حیلے کے ذریعے بھی زکوٰۃ اگر اپنے اوپر زکوٰۃ سے بچتا ہے نا، تو اس سے بھی زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے جس جگہ پر جان بوجھ کے زکوٰۃ دینے والا نہیں، زکوٰۃ نہ دینے والا کھڑا ہوتا ہے. یعنی ایک شخص جو جان بوجھ کے بغیر ہیلا کیے بغیر زکوٰۃ نہیں دیتا، ایک وہ شخص ہے جو ہیلا کر کے زکوٰۃ نہیں دیتا، دونوں کا حکم ایک ہی ہے، ان کے لیے شجاع اقرا موجود ہوگا. تو امام بخاری رحمہ اللہ دقیق انداز میں ان لوگوں کا رد کر رہے ہیں. اب اس میں بھی ایک موقف ہے نا، کہ ایک تو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہیلا اختیار کرنا ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی ہیلا اختیار کر لیتا ہے تو اس کا اس سے زکوٰۃ کا حکم یا وہ شرعی حکم ساقط ہو جائے گا. ان کا بھی رد کیا امام بخاری نے کہ اگر کوئی ہیلے کے ذریعے بھی کسی چیز کو حرام یا حلال کرتا ہے تو اس سے وہ اس کا مقصود حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ اسی جگہ پر ہوگا کہ اگر کوئی صراحت کے ساتھ اگر کسی اس چیز کی مخالفت کرتا ہے نا، مثلا کوئی جان بوجھ کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا بغیر ہیلے کے، اس کا بھی وہی حکم ہے، اور اگر کوئی ہیلے کے ذریعے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا بھی ایک ہی حکم ہے، یعنی اس سے وہ فرض ساقط نہیں ہوگا کسی بھی صورت. جی آگے کون پڑھیں گے جی؟ جی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ما رب النعم لم یأتی حقها تسلط علیہ یوم اذا ما القیامت تخبط اذا وجهه. ما اذا ما رب النعم، رب، نعم، جی جی. رب النعام. اچھا صحیح. نام شیخ محترم بکریوں کا مالک. نعام آپ کہہ سکتے ہیں سارے جو چپائے ہوتے ہیں نا، انعام سے ہے نا. صحیح. ٹھیک ہے، جو یعنی جو چپائے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اچھا پہلے یہ سمجھ لیں وقال رسول اللہ، یہاں جو ہے نا یہ معلق نہیں ہے بلکہ یہ پیچھے والی سند ہی ہے، تو یہ اس کے اوپر عطف ہے، ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے یہ بھی، تو سند پیچھے والی وہی ہے، اور آگے صرف حدیث کے ٹکڑے کے اندر صرف اضافہ ہے. اذا ما رب النعام، چپایوں کا جو مالک جب لم یعطی حقہا، ان کا حق ادا نہیں کرتا، مطلب اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو آگے جی. تسلط علیہ یوم القیامہ، تو وہ مال اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے قیامت کے، کر دیا جائے گا قیامت کے دن، یعنی سانپ کی شکل میں. جی. تخبط وجہہ باخفافہا، وہ اس کا جو چہرہ ہے وہ نوچے گا اپنے پنجوں سے. دیکھیے مطلب یہ تخبطو، وہ روندے گا اس کا چہرے کو، بے اخفافیہ، اپنے پنجے نہیں اس کو، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، پاؤں کو، کھروں سے،
اپنے خروں سے، وہ جو بھی جانور ہوگا، اونٹ ہو، گائے ہو، بکری ہو، جو بھی اپنے جو خر ہیں اس کے ذار اس کے چہرے کو وہ روندے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسی سے بھی امام بخاری یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. محلب بن ابی صفرہ کہتے ہیں کہ قصد البخاری، امام بخاری نے قصد یہ کیا ہے، ارادہ کیا ان کل حیلۃ یتحیل بها احد فی اسقاط الزکات. تو کہتے ہیں ہر وہ ہیلہ جس کا اختیار کرتا ہے کوئی شخص زکوٰۃ کو ساقط کرنے کے لیے، فإن اسم ذلك علیہ، تو اس کا گناہ اس پر ہوتا ہے. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم منع من جمع الغنم اور تفریقتها خشیۃ الصدقہ فهم فی هذا المعنى، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کو جمع کرنے سے منع کر دیا یا اس کو جدا جدا کرنے سے منع کر دیا زکوٰۃ کے خدشہ سے، تو یہ شخص بھی تو یہ بھی نہیں. تو امام بخاری اس سے یہ سمجھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جدا جدا کرنے سے، سوری، امام بخاری یہ سمجھے ہیں اس سے معنی یہ سمجھے ہیں کہ جس طرح دو جدا جدا ریوڑوں کو جمع کرنا زکوٰۃ کے ڈر سے، یہ جدا جدا جمع لیبروں کو جدا جدا کرنا یہ گناہ ہے، اسی طرح ایک شخص جو ہیلا کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ شخص بھی گناہ گار ہے. تو یہ ہے. اور دوسری یہ افلا ان صدقہ، یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ شخص فلاں نہیں پائے گا اور وہ گناہ گار ہوگا. اور باقی اگلی حدیثوں سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو شخص ہیلا کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور جو شخص جان بوجھ کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، دونوں کا حکم ایک ہے کہ اس سے حکم ساقط نہیں ہوتا بلکہ وہ اس گناہ کا حقدار ٹھہرے گا. وقال بعض الناس، بعض لوگ کہتے ہیں فی رجل له ابل، اس شخص کے بارے میں کہ جس کے کچھ اونٹ ہوں، فخافا، سے خوف ہو کہ ان تجب علیہ صدقۃ، کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، یعنی اب اس کے پاس ہے تو وہ خوف اس کو ہو کہ اب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، قریب آ گیا نا وہ سال. فباعها بإبل مثلها، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اسی جیسے اونٹوں کے بدلے اس کو بیچ دیتا ہے. کیونکہ اب اس کے پاس مثال کے طور پر حقاتان تھے، حقات تھے، اس نے ان کو بیچ کر اور قسم کے اونٹ خرید لیے، یا ان اونٹوں کو بیچ کر او بغنم، یا بکریوں کے بدلے میں اس اونٹوں کو بیچ دیا، او ببقر، یا اپنے اونٹوں کو اس نے کسی اور یعنی گائے یا بھینسوں کے عوض بیچ دیا، او بدراہم، یا اس نے درہموں کے عوض بیچ دیا، فرارا من الصدقۃ، صدقے سے بچنے کے لیے، بیومن، ایک دن پہلے یا ایک کسی دن اس نے اس کو بیچ دیا، احتیالاً، یہ ہیلا کرتے ہوئے، تو فلا باس علیہ. جی اچھا، آگے پڑھیں یا کہ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، یا اسی پر اکتفا کریں اور باقی کل پڑھ لیں؟ اس پر کچھ ٹائم لگ جائے گا میرا خیال، بات آگے سمجھانے والی ہے نا میرا خیال ہے. جملہ ہاں یہ جملہ مکمل کر لیتے ہیں ویسے. جب فرارا من الصدقۃ بیوم احتیالاً، تو صدقے سے بچنے کے لیے ایک دن وہ کیا کرتا ہے کہ ہیلا کرتا ہے. فلا باس علیہ، تو یہ کہتا ہے، یعنی بعض الناس کیا کہتے ہیں کہ اس کو کوئی حرج نہیں ہے، فلا باس علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں. اب امام بخاری رحمہ اللہ اس موقف کا ایک تو رات پیچھے کر دیا ہے نا، ایک آگے رات دوسری یہ کرتے ہیں انہی کے ایک موقف کے ساتھ رد کرتے ہیں، کہتے ہیں وہو یقول، حالانکہ کہتے ہیں یہ شخص جو بعض الناس ہے یہ کہتا ہے کہ ان زکا ابلہ قبل ان یحول الحول، کہ اگر کوئی شخص اپنے اونٹوں کی زکوٰۃ سال گزرنے سے پہلے دے دیتا ہے، یومن، ایک دن پہلے دے دیتا ہے، او بسانہ دن، یا ایک سال پہلے دے دیتا ہے، یعنی اگلے سال کی زکوٰۃ اسی سال دے دے، کہتے ہیں جازت عنہ، تو اس سے وہ جائز ہے. کہتے ہیں حالانکہ کہ ایک شخص جو زکوٰۃ کے واجب ہونے سے پہلے اپنی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو وہ
زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے اگر ادا کی ہوئی زکوٰۃ ہے وہ اس کی ہو جائے گی. تو شخص کہتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے کہ ایک شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہونے والی ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا کرتے ہوئے ایک دن پہلے اس کو ہبہ کر دیتا ہے یا اس کو فروخت کر دیتا ہے. تو کہتے ہیں یہ کیسا مذہب ہے کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کے اوپر کہتے ہیں کہ اس کو کوئی حرج نہیں ہے. جبکہ یہ ان کے نزدیک تو زکوٰۃ پہلے، حالانکہ ہمارے نزدیک بھی یہ صحیح اسی طرح ہی ہے کہ اگر کوئی ایک دن پہلے یا یعنی وقت واجب ہونے سے پہلے ہی اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. جب زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ان کے نزدیک یعنی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک زکوٰۃ کو پہلے ادا کر دیا جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو پھر یہ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس نے فروخت کر دیا اس مال کو، زکوٰۃ والے مال کو، یا اس کو کسی اور چیز کے ساتھ بدل دیا سال گزرنے سے پہلے، تو تو کہتے ہیں اس سے زکوٰۃ ساقط کیسے ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ اور انداز میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے ان کا رد کیا ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی جی. جی شیخ مطلب بس پڑھنا ہے یا بس ٹھیک ہے شیخ مطلب؟ یہ بس کرے میرا خیال ہے، لمبی ہو گئی کافی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک